اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ پچھلے دنوں کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے، لاہور میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، 4-5 سال کی، حورین نام تھا۔ تو اس کو کتوں نے کھا لیا۔ اس بچی کو پتہ نہیں کس طرح وہ کھیلتے کودتے بچی کو کتے لے گئے، تو یا وہ بچی اس طرف نکل گئی تھی تو کتوں نے اس بچی کو پکڑ لیا اور اس کو بھنبوڑنے لگے، کھانے لگے۔ تو پھر وہ جیسے مرغی کتے مرغی کو کھانے لگے، تو اس بچی کو اس طرح کھا لیا جیسے کوئی مرغی ان کے قبضے میں آ گئی ہو، ان کے طاقت میں، یا کوئی بلی آ گئی ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا، کتوں نے کیا کیا، بچی کو پکڑ لیا تو ایک دوسرے سے نوچتے کسوٹتے رہے، اور بچی مر گئی۔ تو اس کی ماں نے جب اپنی بچی کی وہ حالت دیکھی کہ وہ گوشت الگ ہو گیا تھا، ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، منہ نہیں تھا، سر کھوپڑی تھی یا کچھ اس طرح کی خراب حالت تھی، تو جب ماں نے وہ دیکھا تو ماں جو ہے وہ پاگل ہو گئی، اور مطلب مکمل پاگل ہو گئی ہے خبروں میں تو یہ بتا رہے تھے، اور باپ کی بھی حالت خراب ہے، یا یہ وہ لٹرم پٹرم۔ تو اس میں ہمارا اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری غلطیاں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، اللہ تعالیٰ میرے دل کو مضبوطی عطا فرمائے۔ ایسا ہوا کہ آج میں نے ایک بچے کو کہا کہ بیٹی مجھے یہ چیئر دے دو، میں ذرا بیٹھوں۔ تو کلاسوں میں اسٹیج بنے ہوئے ہیں ٹیچروں کے لیے اسٹیج بنے ہوئے ہیں، تو ہم اسٹیج پہ ڈائس بھی پڑا ہوتا ہے اور اسٹیج پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ تو شاید تیسرا پیریڈ تھا یا چوتھا یا تیسرا ہوگا، میں تھکی ہوئی تھی، تو میں نے کہا بیٹا مجھے ذرا چیئر دو۔ جلدی سے اس بچے نے ایک خالی چیئر کے اوپر سے اپنا بیگ اٹھایا اور اس بیگ کو اپنی کرسی کے نیچے رکھا۔ تو میں نے وہ بچے سے کہا، میں نے کہا یار مجھے ذرا یہ بیگ پکڑا دو۔ اس نے اپنا بیگ مجھے پکڑایا، تو میں نے اس کی زپ کھولی، تو وہ کہتے ہیں میم کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں نے کہا میں دیکھ رہی ہوں سگریٹ ڈھونڈ رہی ہوں کہ سگریٹ تو نہیں پیتے تم۔ بیگ مذاق کر رہی تھی میں نے بیگ کھولا تو بیگ کے اندر میں نے اسلامیات کی کتاب نکالی، فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی کتاب۔ تو وہ اسلامیات کی کتاب آیات سے اور احادیث سے بھری ہوئی تھی۔ تو مجھے یاد ہے کہ بچے جب ایک بچہ دوسرے کا بیگ نیچے پھینکتا تو وہ کہتا اوہ اسلامیات کی کتاب ہے اس میں۔ اور جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے اور کالجوں میں، تو اس زمانے میں ڈیسک بنے ہوتے تھے اور ڈیسک کے پیچھے بینچز پڑے ہوتے تھے، اور کچھ کتابیں مطلب بچے ہم لوگ اپنی کتابیں کچھ ڈیسک کے اوپر رکھ لیتے تھے، کچھ اس کے اندر دراز بنے ہوئے، دراز میں بھی رکھتے ہم کھانا پینا بھی ادھر رکھتے، کوئی کھیل کود، کوئی نعوذ باللہ کوئی کھیلوں کا کوئی تھوڑا بہت سامان ہوتا تو وہ بھی درازوں کے اندر چھپا کے رکھتے تھے ٹیچروں سے۔ ڈیسک ہوتے تھے اور اس کی بینچ پہ ہم بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ اب تماشا جو کیا گیا ہے ایک تماشا کہ اسٹوڈنٹ کو ایک کرسی تھما دی۔ اب اسٹوڈنٹ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بیگ کدھر رکھے گا؟ وہ سر پہ رکھے گا؟ اگر آپ اس کو بیگ کے رکھنے کی جگہ نہیں دے رہے تو وہ کیا کرے گا؟ یہ ہر اسکول میں یہ والی جو کرسیاں نکل آئی ہیں اس کے اوپر بس ایک تختہ سا بنایا ہوا ہے، اور تختے کے اوپر وہ اپنا پیپر وغیرہ رکھ لیتا ہے، اور باقی بیگ وہ سارا دن ادھر لڑکاتے پھر رہے ہیں۔ اب یہ نعوذ باللہ سوچی جائے تو یہ بات بہت زیادہ یہ چلن عام ہے۔ یا جیسے ہمارے گاؤں میں چپل آئے تھے تو ان چپلوں میں ایک بات تھی کہ جب بندہ وضو کر کے باہر نکلتا تھا وہ سے تو توبہ واش روم کو اسٹاف روم کہنے لگی تھی، واش روم سے وہ بندہ نکلتا تھا تو جب وہ قدم رکھتا تھا تو اس کے قدموں کے چپلوں کے پرنٹ پہ اللہ اللہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اللہ اللہ۔ وہ جہاں جا رہا ہوتا تو پیچھے اللہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا۔ تو جب مجھے میرے گھر والوں نے وہ چپل دکھائی کہ یہ دیکھو اس چپلوں میں یہ والی چیز ہے تو میں نے کہا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔
پہلے میرا یہ خیال تھا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، لیکن یہ خالی پھونک اور چراغ کی بات نہیں ہے. ہماری انہی حرکتوں سے، ہماری انہی فضول حرکات کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے نیگیٹو پاور جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہی ہیں. نیگیٹو پاور جو ہے وہ اور زیادہ طاقتور ہو رہی ہیں، اور پازیٹیو جو ہے وہ کھڈے میں لگی ہوئی ہے جا کے. مطلب میری اسٹوڈنٹس میں نا ایک جو بدتمیز ہے وہ بھاں بھاں بولتی رہتی ہے، اور جو تمیزدار ہے تو اس کی آواز کانپتی ہے جب وہ بول رہی ہوتی ہے. یہاں سے ذرا صرف اندازہ لگاؤ. تو نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ ہماری ہی حرکات کی وجہ سے اس کا حد تک حاوی ہو رہی ہے کہ اب کتوں کو اتنی جرت ہو گئی ہے کہ وہ ایک بچی کو پکڑ کے بھنبوڑ کے کھانے لگے. یہ کیوں؟ کیونکہ ہر طرف نیگیٹیوٹی کا اللہ معاف کرے ایک حاوی ہو رہی ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نا ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو چرا رہا تھا. تو اتنے میں نا وہ اس کی کسی بھیڑیے نے اس کی بھیڑ کو کھا لیا تھا. تو اس نے ایک قافلے والوں سے پوچھا، آتے ہوئے ایک قافلے والوں سے پوچھا کیا عمر بن عبدالعزیز کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ڈیتھ تو ہو گئی، تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا آج ایک بھیڑیے نے میری ایک بھیڑ کھا لی. تو اللہ خیر کرے. اپنا احتساب ضروری ہے، میں بھی کرتی ہوں، تم لوگ بھی کرو. کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ.